القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الضروريات منها حسيات والحس قد يغلط كثيرا كالأحول يرى الواحد اثنين والصفراوي يجد الحلو مرا ومنها بديهيات وقد يقع فيها اختلافات وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط، والاختلاف في البديهي لعدم الألف أو لخفاء في التصور لا ينافي البداهة، وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بعض النظريات. والحق أنه لا طريق للمناظرة معهم خصوصا لا أدرية لأنهم يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول، بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترقوا. یہاں سے صاحب کتاب فقہ سوفسطائیہ کے دلائل کو بیان کر رہے ہیں. سوفسطائیہ یہ انکار کرتے ہیں کہ والعلم بها متحقق، یعنی جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ حقائق اشیاء کا ثبوت چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حقائق اشیاء کے ثبوت کا بھی علم ہے. تو اس پر جو ہے سوفسطائیہ کا نظریہ یہ تھا کہ حقائق اشیاء کے ثبوت کا علم ہمیں نہیں ہے. اب اس میں 3 فرقے ہو گئے تھے. بعض تو فرقے وہ ہیں جو حقائق اشیاء کا ہی انکار کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو حقائق اشیاء کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اعتقاد کی تابع ہیں. اور تیسرا فرقہ یہ ہے جو کسی شے کے ثبوت اور عدم ثبوت کے علم کا انکار کرتا ہے. تو یہاں سے صاحب کتاب سوفسطائیہ کے دلائل کو بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم جو ہے عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قالو، فرقہ سوفسطائیہ کہنا ہے الضروریات منها حسیات، کہ جو چیزیں ضروریات میں سے ہے ان میں سے تو کچھ حسیات ہے. والحس قد یغلط کثیرا، اور حس بکثرت غلطی کرتا ہے. کالاحولی، جیسے کہ بھینگا آدمی، یری الواحد اثنین، یہ ایک چیزوں کو 2 چیز دیکھتا ہے. والصفراوی قد یجد الحلو مرا، اور صفراوی جس کو بیماری ہو جاتی ہے تو وہ میٹھی چیزوں کو بھی تلخ محسوس کرتا ہے. ومنها بدیہیات، اور ضروریات میں سے کچھ چیزیں بدیہیات ہیں. وقد تقع فیها اختلافات، اور ان میں سے بعض بدیہیات اور ان میں بھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، قد تقلیل کے لیے. وقد تقع فیها اختلافات، اور ان میں کبھی اختلاف ہوتا ہے. وتعرض بها شبہۃ، اور کچھ ایسے شبہات بھی پیش آتے ہیں یفتقر فی حلها الى انظار دقیقۃ، جن کو حل کرنے کے لیے دقیق نظروں کی حاجت ہوتی ہے. والنظریات فرع الضروریات، اور جو چیزیں نظریات ہیں وہ ضروریات کی فرع ہے. ففسادها فسادها، لہذا نظریات کا فساد ضروریات کے فساد کو مستلزم ہے. لہذا ضروریات کا فساد
نظریات کے فساد کو مستلزم ہے، اس لیے کہ جب اصل کے اندر فساد ہوگا تو اس کی جو فرع ہے اس کے اندر بھی فساد ہوگا۔ وَلِهَذَا كَثُرَ فِيهِ اخْتِلَافُ الْعُقَلَاءِ، اور اسی وجہ سے ان میں عقلاء کا زیادہ اختلاف ہوا ہے۔ تو سوفسطائیہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو خارج میں اشیاء ہے وہ یا تو ضروریات ہوں گی یا نظریات ہوں گی۔ ضروریات کسے کہتے ہیں؟ ضروریات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا علم نظر و فکر پہ موقوف نہ ہو، اور نظریات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا علم نظر و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اب ضروریات کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک حسیات ہے، بدیہیات ہے، اور فطریات ہے، حدسیات ہے، وجدانیات ہے، تجریبات ہے، متواترات ہے۔ یہ 7 قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے جو پہلی قسمیں ہیں یعنی حسیات اور بدیہیات، یہ ضروریات کی قسموں میں سب سے قوی ترین قسم مانی جاتی ہیں، اور یہاں جو بحث انہی سے ہے۔ تو سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو خارج میں اشیاء ہے، جو آپ کہتے ہیں نا حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق، چیزوں کی حقیقت ثابت ہے اور ان حقیقتوں کا علم کا ثبوت بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ جو خارج کے اندر جو اشیاء پائی جا رہی ہیں یا تو وہ ضروریات ہوں گی یا نظریات ہوں گی۔ اب اگر ضروریات ہوتی ہیں تو ضروریات کی جو 7 قسمیں ان میں سے پہلی جو قسم ہے ایک تو حسیات ہے۔ حسیات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو حواس خمسہ ظاہرہ سے جانی جاتی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے۔ اور بدیہیات ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کا عقل فیصلہ کر دے محض تصور طرفین سے، یعنی تصور طرفین یعنی موضوع محمول، موضوع اور معمول اور ان کے درمیان نسبت کا جیسے ہم تصور کریں گے تو ان کا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا، دلیل کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے خالق یہ مخلوق سے بڑا ہوا ہے، خالق کا رتبہ مخلوق سے بڑا ہے، اس کے لیے جو ہے کسی نظر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم صغرا کبرا ملائیں، بلکہ محض جو ہے موضوع اور معمول کا اور ان کے درمیان کی نسبت کا تصور ہم جیسے کرتے ہیں فوراً جو ہے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ خالق جو ہے یہ مخلوق سے بڑا ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں بدیہیات۔ تو سوفسطائیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خارج میں اشیاء ہے یا تو ضروریات میں سے ہوں گی یا نظریات میں سے ہوں گی۔ اگر ضروریات میں سے ہیں تو اس میں جو اقویٰ ترین قسم ہے وہ کیا ہے؟ حسیات ہے اور بدیہیات ہے۔ حسیات اگر مانیں جو خارج میں اشیاء حسیات ہیں تو اس پر بھی ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسیات کی ادراک میں حواس بکثرت غلطی کرتے ہیں۔ جیسے ایک جو ہے بیماری ہے جس میں انسان جس بیماری کو جو ہے جس کے اندر وہ عیب ہو اس کو بھینگا کہا جاتا ہے، عربی میں اسے احول کہا جاتا ہے۔ تو جو بھینگا ہو جاتا ہے اس کو ایک چیز 2 نظر آتی ہے، تو یہ ضروریات میں سے حسیات ہے۔ آنکھ سے بھی جو ہے علم کا حصول ہوتا ہے، اور جس کو جو ہے بیماری ہو، جس کے اندر عیب ہو، جو بھینگا ہو، وہ ایک چیزوں کو 2 چیز دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو عربی زبان میں صفراوی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زبان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی قوت رکھی ہے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو جب وہ میٹھی چیز کو چکھتا ہے تو اسے کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسیات کے اندر بکثرت غلطیاں ہوتی ہیں، حواس جو ہے علم کے حصول میں بکثرت غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے 2 مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح ضروریات میں سے کچھ بدیہیات ہیں، اور بدیہیات میں اختلاف ہوتا ہے، جس کا مقتضی یہ ہے کہ کسی نے جو ہے بدیہی کو جانا اور کبھی کبھی جو ہے اس کے اندر ایسا شبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کو حل کرنے کے لیے دقیق نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں باتیں بدیہی ہونے کے منافی ہیں۔ اس لیے
بدیہیات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جو آپ کی پہلی شق تھی کہ جو ہے جو اشیاء ہے وہ یا تو ضروریات میں سے ہوں گی، تو ضروریات میں سے ہوں گی تو اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کا علم کا ثبوت بھی متحقق نہیں ہے۔ اب دوسری شق ہے کہ وہ اشیاء ہے تو نظریات ہوں گی، اور جو نظریات ہیں وہ فرع ہے ضروریات کا، بدیہیات کا۔ تو جب ضروریات ہی کے اندر اتنی زیادہ گڑبڑی ہے تو اصل ہے تو اس کی جو فرع ہے نظریات، اس کا حال اور زیادہ برا ہوگا۔ تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے والعلم بها متحقق، یہ صحیح نہیں۔ صاحب کتاب اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قلنا غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیۃ لا ينافی الجزم بالبعض باندفاع اسباب الغلط، والاختلافات في البدیہی لعدم الالف او لخفاء في التصور لا ينافي البداہة، وكثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیقت بعض النظریات۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ کہہ رہے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے غلط الحس فی البعض، کہ حس کا غلطی کرنا فی البعض بعض حسیات کے اندر لاسباب جزئیۃ، یہ کچھ جزئی اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، لا ينافی الجزم بالبعض، یہ منافی نہیں ہے الجزم بالبعض بانتفاع اسباب الغلطی، دوسرے بعض پر یقین کرنے کی غلطی کے اسباب کے معدوم ہونے کی وجہ سے، والاختلافات فی البدیہی لعدم الالف، اور بدیہیات میں اختلاف کا ہونا الفت یعنی انس نہ ہونے کی وجہ سے، او لخفاء فی التصور، یا تصور میں پوشیدگی ہونے کی وجہ سے، لا ینافی البداہۃ، یہ بداہت کی منافی نہیں ہے، وکثرۃ الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیقت بعض النظریات، اور اختلاف کی کثرت نظروں کے فاسد ہونے کی وجہ سے منافی نہیں ہے بعض نظریات کے حق ہونے کی۔ کہہ رہے والحق انہ لا طریق الی المناظرۃ معهم خصوصا مع اللاادریۃ، کہہ رہے کہ حق بات یہ ہے کہ جو وسطائیہ کی پوری جماعت ہے ان کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ والحق انہ لا طریق الی المناظرۃ معهم، حق بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ مناظرے کوئی طریقہ نہیں ہے، خصوصاً مع اللاادریۃ، خاص طور پر فرقہ لاادریہ کے ساتھ، لأنہم لا یعترفون بمعلوم، اس لیے کہ وہ کسی معلوم شے کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں، لیثبت بہ مجہول، کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم مجہول کو ثابت کریں، بل الطریق تعذیبہم بالنار، بلکہ لاادریہ سے مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آگ کے اندر ڈالا جائے، لیعترفوا، تاکہ وہ اعتراف کریں کہ ہاں آگ بھی ایک شے ہے جس کی جو ہے جس کی حقیقت کا ثبوت ہو رہا ہے، اور اگر اقرار کر لیں گے تو بچ جائیں گے، او یحترقوا، یا جل جائیں گے۔ تو جواب کیا حاصل کیا ہوا؟ صاحب کتاب نے جو جواب دیا ہے اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ پہلا دعویٰ آپ نے یہ کیا تھا کہ حسیات میں حواس بکثرت غلطی کرتے ہیں، جیسے احول آدمی ایک کو دو دیکھتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر آپ نے کہا تھا کہ اسی بنیاد پر کسی بھی حس علم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بعض حسیات میں حواس کا غلطی کرنا یہ اسباب جزیہ کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو حواس خمسہ بنائے ہیں ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان سے جو ہے حسی علم حاصل کیا جائے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اب اگر بعض انسان کے حواس کے اندر کوئی کمی ہے اور اس کی وجہ سے وہ حسی علم حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ ایک اسباب جزیہ کی وجہ سے ہوا، اور اس کو بنیاد بنا کر بعض دوسرے حسیات پر جزم اور یقین کرنے کی غلطی کے یعنی بنیاد بنا کر بعض دوسرے حسیات کو بھی جو ہے
غیر معتبر ماننا یہ صحیح نہیں ہے. یعنی بعض حصیات کے اندر اگر حواس غلطی کرتے ہیں تو اس سے لازم نہیں ہوتا ہے کسی بھی حصے علم پہ اعتماد نہ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حواس کی غلطی کے اسباب کلی نہیں ہیں بلکہ جزئی ہیں اور یہ کسی کسی کے اندر پائے جاتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی سفسطائیہ نے کہ بدیہیات کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ضروریات میں سے دوسری چیز بدیہیات تھی اور اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے بسا اوقات کوئی قضیہ جو ہے بدیہی ہوتا ہے لیکن مخاطب اس سے مانوس نہیں ہوتا ہے، اس کے کان اس سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، اس لیے شروع میں اس کا دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس سے اختلاف کرتا ہے. لیکن جب اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مان لیتا ہے. اور ان کی دلیل میں تیسری بات یہ تھی کہ نظریات میں اختلاف زیادہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نظر یہ سبب علم نہیں ہے. اس کا جواب دیا صاحب کتاب نے کہ نظریات میں جو زیادہ اختلاف ہوتا ہے اس کا سبب نظروں کا فساد ہے. یعنی عام طور پر نظریں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ان کے ذریعے صحیح علم تک رسائی نہیں ہو پاتی اور اختلاف ہو جاتا ہے. لہذا نظروں کے فساد کی وجہ سے اگر بعض نظریات میں اختلاف ہو جاتا ہے اور صحیح علم تک رسائی نہیں ہو پاتی تو اس سے لازم نہیں آتا کہ کوئی بھی نظر علم صحیح نہ ہو. ساری کتاب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو شبہات اور جواب اور دلائل سارے دیے گئے ہیں یہ فرقہ ارادیہ اور عندیہ پر تو کسی درجے تک جو ہے ان کے خلاف کا اگر ہو سکتا ہے، لیکن جو فرقہ لادریہ ہے ان کے خلاف کوئی بھی دلیل کارگر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی معلوم شے کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں. جب کسی معلوم شے کا اقرار کریں گے بھئی یہ آگ ہے تو تب تو ہم اس پر دلائل لے کے جو اس سے آگے کی بات ثابت کریں گے. کسی معلوم شے کا اقرار کرتے نہیں تو ان کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ اور مناظرے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پکڑ کر آگ کے اندر ڈالا جائے اور پوچھا جائے کہ آگ تم کو جلائے گی یا نہیں جلائے گی. اگر جلائے گی تو حقائق اشیاء کے علم کا ثبوت ہو گیا، اور اگر اس کا اقرار نہیں کرتے کہ آگ ہمیں جلا رہی ہے تو جل کر خاک ہو جائیں گے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب آگے جو ہے تحقیق کر رہے ہیں کہ سوفسطائیہ جو ان کو کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. کہہ رہے ہیں سوفسطہ اسم الحکمت المموہۃ والعلم المزخرف. کہہ رہے اور سوفسطہ نام ہے ملمہ کی ہوئی حکمت اور علم مزخرف کا، یعنی مزین علم کا. لأن صوفہ معناہ العلم والحکمت. کہہ رہے کہ جو صوفہ ہے، لفظ صوفہ سوفسطائیہ میں اس کے معنی ہیں علم اور حکمت کے. وہ استا معناہ المزخرف، اور جو استا ہے اس کے معنی ہے ملمع کیا ہوا اور غلط کے. اس کے دو معنی آتے ہیں. وَمِنْهُ اشْتُقَّتِ السَّفْسَطَةُ. کہہ رہے کہ اسی سے یعنی سوفسطائیہ سے سفسطہ جو ہے ایک لفظ جو ہے بنا ہے سفسطہ، جس کے معنی آتے ہیں ملمع کی ہوئی حکمت. کہہ رہے ہیں کہ كما اشتقت الفلسفة من فیلاسوف، جیسے سفسطہ یہ سوفسطائیہ سے بنا ہے، مشتق ہوا ہے، اسی طرح جو ہے جو فلسفہ ہے، علم فلسفہ، یہ فیلاسوف سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں